أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس کیفیت پر کہ تم مسلمان ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہے نا، اس کا رزلٹ دیکھا جاتا ہے، اس کا آخر دیکھا جاتا ہے، اس کا انجام دیکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی کے پاس ٹھہرے، وقت گزارے، وہ جیسا بھی وقت گزرے، لیکن جو آخر ہوتا ہے نا، لمحات جو آخری ہوتے ہیں، جو الوداعی ملاقات ہوتی ہے، وہ بڑی یاد رہتی ہے۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ کسی جگہ پر رہے، اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑا، فساد، فتنے، بدگمانیاں، فساد اور شر، لیکن بعد میں بندے کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، سمجھوتا کر لے، اصلاح کر لے، صلح کر لے، اپنے بھائی سے دوست سے محبت قائم کر لے، اخوت کا رشتہ قائم کر لے، تو وہ جو بعد میں انسان کا یہ معاملہ بنا ہے نا، یہ غالب آ جاتا ہے باقی ساری باتوں، کیونکہ آخر میں یہ محبت، احسان اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی انداز میں اگر کوئی انسان کسی جگہ پر کسی کے ساتھ رہتا ہے، بڑی محبت، بڑے پیار، بڑی عقیدت اور بڑی الفت کے ساتھ، لیکن بعد میں کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا اور فساد کھڑا ہو جائے نا، تو وہ محبتیں، وہ ایک دوسرے پر احسان، ایک دوسرے کا احساس، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ اس لیے جو آخر ہے نا، کسی بھی عمل کا آخر، وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس عمل کے لیے، یعنی خاتمے کے لیے، خاتمے کے اچھا ہونے کے لیے اللہ سے بڑی دعا کی۔ نماز جنازہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے نا، تو جہاں کئی ایک دعائیں فرماتے، ایک دعا یہ بھی کیا کرتے تھے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ اللہ ہم میں سے جسے بھی تو زندگی دے، اللہ اسلام والی زندگی دے، اور ہم میں سے جس کسی کو موت ہے تو اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ یہ آپ خود دعا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم اور جلیل القدر پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی، ان کا لڑکپن، حتیٰ کہ بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ان کی زندگی بیان فرمائی ہے، باکمال زندگی۔ ویسے ہی اللہ کے انبیاء کی زندگی بڑی باکمال ہوتی، لیکن ان کی زندگی کچھ بڑی عجیب و غریب قسم کی۔ دیکھیں، ہر امتحان پہ کامیاب کامران ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن دعا اللہ سے یہی کرتے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ جب تو مجھے فوت کرے نا تو اللہ اسلام کی حالت میں فوت کرنا، اور مجھے صالحین کا ساتھ نصیب کرنا۔ خاتمہ اچھا مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم اور جلیل القدر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، باکمال زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ہمارے نبی کے لیے بھی نمونہ بنائی۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرے نبی آپ ابراہیم حنیف علیہ السلام کی ملت اختیار کریں۔ عظیم نبی ہے،
اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام، دونوں کی اللہ نے نا ایک وصیت قرآن مجید میں ذکر کی ہے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، بیٹو اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کیا، یعنی اسلام کا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یاد رکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، ایماندار، ایمان کی حالت میں مرنا ہے، ایمان کی حالت پر تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بڑے انداز میں لوگوں کو وہ لانے کی کوشش کی ہے اور باقاعدہ انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انداز میں، حتیٰ کہ حدیث میں مذکور آپ نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب البرک لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، بے شک وہ پہلے مسلمان ہی ہے، ایماندار ہی، لیکن پھر بھی اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو، اور اس کا فائدہ آپ نے یہ بیان کیا، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا فرمایا وہ جنت میں داخل ہو۔ بندہ ایک آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے زرہ پہنی ہے، خود پہنا ہے، پورا اسلحہ پہنا ہوا ہے، اپنے آپ کو مکمل سیف کیا ہے، تلوار پکڑی ہے اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ آپ کے لشکر میں آ گیا، آپ کسی جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے، کہتا اللہ کے پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقاتل او مسلم، میں قتال کروں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کروں یا مسلمان بنوں، پہلے اسلام قبول کروں؟ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام کو قبول کر پھر اللہ کے راہ میں قتال کر۔ اگر ایسے مارا گیا تو جب اسلام ہی نہیں ہے تو پھر بندے کا مرنا بھی کسی کام کا نہیں، فرمایا پہلے اسلام قبول کرو۔ حتیٰ کہ اس نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر جہاد کیا، پھر جنگ میں شہید کر دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل بندے نے بہت تھوڑا کیا ہے، اجر بے پناہ لے گیا، خاتمہ ایمان پر ہو گیا، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، فطرانہ نہیں دیا، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، سخاوت نہیں کی، دیگر نیکی کے کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن دیکھیں آخر میں مسلمان ہوا ہے اور پھر ساتھ ہی شہید ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا حقدار بنایا۔ مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کر دی کہ مر جاؤ نا تو میری لاش کو جلا دینا، اس کی راکھ بنا دینا، پھر تیز آندھی والے دن کا انتظار کرنا، اور جب تیز آندھی چلے تو میری لاش کی راکھ کو فضا میں اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا۔ کیوں اس نے ایسا کیا؟ ساتھ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر قدرت پا لی نا تو مجھے ایسی سزا دے گا کہ دنیا کائنات میں کسی کو ایسی سزا نہیں ملی۔ اور اس بندے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یعمل خیرا قط، اس نے اپنی زندگی میں خیر کا کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، اللہ اکبر، کوئی نیکی کی نہیں۔ ہاں ایک حدیث میں یہ بات مذکور ہے الا التوحید، سوائے توحید کے، بندہ توحید پرست تھا، مسلمان، لیکن نیکیاں نہیں کی، جس طرح آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ایسے کئی مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن نمازیں کوئی نہیں، روزے کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، کہتے ہیں میری لاش کو جلا کے راکھ بنا کے اڑا دینا، میرا اللہ کے ہی مجھے اٹھانا ہے۔ اولاد نے ایسے کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا، اس کے ذہن میں پہلی بات یہ ہے کہ میری اولاد نے میری وصیت پہ عمل ہی نہیں کیا۔ اللہ نے بھی پہلا سوال یہ کیا کہ میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا؟ اس کی زبان پر بڑا مختصر جملہ، یقین جانے یہ جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب کر دے۔ اس کی زبان پر لفظ یہ نکلتے اپنے اللہ کے سامنے، کہتا من خشیتک یا ربی وانت اعلم، اللہ میں تیرے خوف کی وجہ سے
اپنی اولاد کو ایسے کہا تھا اور میرے اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں تیرا خوف، میں واقعہ کر تجھ سے ڈر گیا، زندگی میں کوئی خیر کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغفر له، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ رمضان المبارک کا ایام گزر گیا، 28واں روزہ ہے، جیسا بھی گزر گیا نا، موقع ہے اب بھی اللہ کو منا لے، معافی مانگ لے۔ یقین جانا جس بندے نے بخشوایا نہ اور معافی نہ مانگی اس بندے کی خیر کو، لیکن جس کی بخشش ہوگی سمجھ لو رمضان کو اسے فائدہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان کے اختتام پر اپنی بخشش کروانے کی توفیق دے دے۔